خاموشیوں سے ہی پوچھو، ان آنسوؤں سے ہی پوچھو، بڑے ظلم راہ میں سہتی رہی ہے، یتیمی کے تانے بھی سہتی رہی ہے، نہیں مار ظالم تماچے سے، نہ کر اس کا دشوار جینا، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، سفر میں یہ سوئی نہ زندان میں آ کر، اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر، پدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو، سکوں پا سکی پھر کبھی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، ملا دست میں جب کہ بابا کا لاشا، لپٹ کر پدر سے کیا خوب گریا، وہاں پہنچی زینب تو شہ نے کہا، سلا دو اسے جا کے بہنا، بہت رو چکی ہے سکینہ، رسن دے گئی ہے نشانی گلے پر، ہے پیشانی زخمی جو کھائے تھے پتھر، نشان ہے تماچوں کے رخسار پر، مصائب سے زخمی ہے سینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، کبھی اپنے پاپا کے قاتل سے ڈر کر، کبھی روئی زندان میں تنہائیوں پر، کبھی بولی زینب کہ اب گھر چلو، ہوا ایک برس ایک مہینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على النبي المحمود الحامد والحامد المحمود الواصل إلى الأبرار حد محدود النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب هذه ولوائه وشفاعته المظهر من صفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين بالحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وعداء علي وعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ان عزاداروں کے درمیان اہل بیت میں شہداء کربلا و اسیران کربلا کے آ چکے ان کے خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں نزول فضائل حقیقت لسان اللہ الناطق برائے اقرار خالق مخلوق اول و درجات کی بلندی کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں ارباب کرم جس آیت کی تلاوت کا شرف وہ خادم نے حاصل کیا ہے یہ ایسی نماز عشق ہے جس کے لیے وقت ایام مہینہ تعین سمت کا بھی تعلق نہیں دکھایا جا رہا ہے کچھ حضرات ادھر رخ کیے ہوئے ہیں کچھ ادھر رخ کیے ہوئے ہیں کوئی یہاں بیٹھا ہے تو ادھر رخ کیے ہوئے ہیں تو پتہ چلا جدھر بھی رخ کریں معشوق نظر آ رہا ہے معشوق نظر آ رہا ہے تو یہ ایسی نماز عشق ہے جس کے لیے وقت کی احتیاج نہیں ہے اسی لیے تو خداوند عالم اجر میں کچھ نہ مانگتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تم اپنی امت سے کہہ دو خل لا خل کہہ دو لا بالکل واضح ہے معنی اب اس کے لیے بھی اسکول چاہیے یہ خل کہہ دو لا کلام ربانی ہے سورہ شورا کی آیت ہے خدا کہہ رہا ہے خل تم کہہ دو کیونکہ تم ہی نے کہا ہے میدان غدیر میں کثرت المنافقین خلت المتقین جب منافقین کی کثرت ہے اور متقین کی قلت ہے تو میں ان سے خطاب نہیں کروں گا تم کہہ دو کیونکہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایہا الذین آمنو اے ایمان لانے والو
یہاں خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے تم کہہ دو کہ اے ایمان لانے والوں، نہیں. تو پتہ چلا صاحبان ایمان سے خدا خود ہم کلام ہوتا ہے، خدا خود ہم کلام ہوتا ہے. جب پیغمبر اسلام نے میدان غدیر میں اعلان ولایت کے موقع پر یہ کہا، کثرت المنافقین، تاریخ گواہ ہے، میدان گواہ ہے، منبر گواہ ہے، پیغمبر اسلام کا قول ہے، ہر مورخ گواہ ہے، ہر حلالی گواہ ہے، ہر کتابوں میں آ گیا کہ پیغمبر اسلام اعلان ولایت کرنے سے قبل یہ کہہ رہے ہیں کثرت المنافقین. مخاطبت رسول خدا کی مجمع سے نہیں ہے، مجمع سے نہیں کریں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کثرت المنافقین خلت المتقین، کہ منافقین کی کثرت ہے، متقین کی خلت ہے. تو اب تم کہہ دو، قل کہہ دو لا اسألکم، بڑی واضح آیت ہے، قل لا اسألکم، میں کچھ سوال ہی نہیں کرتا. یا اللہ میرا یہ مطلب نہیں ہے نماز نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، حج نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں. کیوں کہ یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں نیابت ہے، اس میں نیابت ہے. خداوند عالم بطور اجر اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے جس میں نیابت نہیں ہے. یا اللہ ذہن کی تعمیر ہو گئی. خدا کہہ رہا ہے لولا العشق ما تکون متکون، اگر عشق کو خلق کرنا نہ ہوتا تو کوئی چیز جاگنا، وقت نہ دیکھے، نماز عشق ہے، اونگتے ہوئے نماز نہیں ہوتی. جو مجازی نماز ہے اس کے لیے حکم ہے کہ اگر ایک نیند کا جھونکا آ گیا، وضو کرنا ہے، نماز چھوڑو، پھر سے وضو کریں، وضو کر کر پھر مصلی پر آئیں. اگر نہیں میں ایک سیکنڈ کے لیے جھونکا نہیں تو پتہ چلا مجاز کے لیے جھونکا نہیں، تو یہ تو حقیقی نماز ہے. تو یہاں پر نیند نہیں. اگر نیند آ رہی ہے تو نیند کو اڑانے کا طریقہ بتا رہا ہوں کیسے نیند جاتی ہے. محمد والے محمد پر درود پڑھ دو از خود. بھائی میں تو زندوں کے درمیان تقریر کر رہا ہوں، زندوں کے درمیان میں تقریر کر رہا ہوں. ہمارا مردہ نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، مردہ نہیں ہے. شیعوں میں 13 فرقے، 13 فرقوں میں 12 جہنم میں، 1 جنت میں. شیعوں میں بار بار معروضہ کر رہا ہے. کتاب سلیم بن قیس ہے، لیجئے، کتاب کا نام بھی یاد ہے، یقیناً آپ حضرات کے گھر میں کتاب موجود ہوگی. اس میں امام فرما رہے ہیں شیعوں میں ہے 13. سب اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں، مگر معصوم یہ کریں ایک ناجی. تو اب اس فرقے کو تلاش کرو جو ناجی ہے. میں کسی کو ناری نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی کو ناری نہیں کہہ رہا ہوں. سب اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ شیعہ، لفظ شیعہ کا استعمال کر کر آپ دھوکہ دے رہے ہیں. تو میں بیدار کر رہا ہوں کہ دیکھو شیعوں میں بھی 12 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں. ایک ناجی ہے، وہ اس ناجی کو تلاش کرنا ہے. تو چنانچہ خادم معروضہ کر رہا تھا خبر میں، آپ میت سمجھ کر لٹائے. کیا سمجھ کر؟ مردہ سمجھ کر لٹائے. اگر پھر مردہ تھا تو اسماعیل فم کیوں بولے؟ تو پتہ چلا کہ آپ کی نگاہ میں مردہ ہے، آپ کی نگاہ میں ہے، اند اللہ نہیں ہے.
اسی لیے معصوم کی نگاہ میں مردہ نہیں ہے. اگر معصوم کی نگاہ میں مردہ ہوتا تو معصوم یہ حکم نہ دیتے شانہ ہلا کر بولو. تو میں تو ایک عزا خانے میں گفتگو کر رہا ہوں، کوئی قبرستان میں نہیں ہے. کسی کو لٹا کر اسماعی فم نہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی فرش عزا پر بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے. بہرحال سب سن رہے ہیں الحمدللہ، سب بیدار ہیں. تو اس بیدار مجمع سے میرا معروضہ ہے کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے قل کہہ دو لا اسألکم، میں کوئی سوال ہی نہیں کرتا. اللہ پہ بھی بھروسہ نہیں ہے. آیت قرآنی ہے نا، اللہ کرے قل لا اسألکم علیہ اجرا. میں آیت مکمل نہیں کر سک رہا ہوں، دوسری آواز دے رہی ہے، ایک دوسری آیت آواز دے رہی ہے مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے، مجھے کیوں ترک کر رہا ہے. جب قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، جب تلاوت کر رہا ہے تو میری بھی تلاوت کر. وہ کون سی آیت جو مجھے بار بار آواز دے رہی ہے، یہ بھی میں عرض کر چکا. قرآن آپ پڑھتے ہیں، آپ اور قرآن پڑھتے ہیں، قرآن آپ کو پڑھا رہا ہے. آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو قرآن پڑھا رہا ہے. یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. بسم اللہ الرحمن وہاں لکھا ہوا ہے تو وہ پڑھا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا ہے تو پڑھا رہا ہے. تو پتہ چلا جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ پڑھاتا ہے. ہاں وہ پڑھا رہا ہے. آپ پڑھنے کے باوجود اللہ نہیں ہوتے. اللہ کا کلام آپ پڑھتے اللہ نہیں. اللہ کا کلام آپ پڑھ دے تو اللہ نہیں. اگر علی پڑھ دے تو پریشانی کس بات کی ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالہا. ارے تم تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن پر؟ تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن پر؟ ام علی قلوبہم اخفا لہا. کیا تمہارے قلوب پر تالا پڑا ہوا ہے؟ لیجئے قرآن میں لکھا ہوا ہے اخفا لہا، تالا. خفل کیا ہے؟ خفل. تو اب ایک جینیس کہہ رہا ہے کہاں ہے خفل؟ قلب پہ خفل کہاں پڑا ہوا ہے؟ قرآن میں ہے نا خفل. تو پتہ چلا ڈکشنری سے خفل نہیں سمجھتے. اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا قرآن کے ساتھ میں اہل بیت کو دے رہا ہوں تاکہ تم قرآن کو، پھر معروضہ کر رہا ہوں، اہل بیت کو دے رہا ہوں جو لیاقت رکھتے ہیں، قابلیت، اس کو کہتے ہیں اہل. سوائے میرے اہل بیت کے کسی میں قابلیت نہیں ہے. ہاں تو بات واضح ہو گئی. اب قرآن کس سے سمجھیں گے؟ اہل سے. کون ہے اہل؟ قابلیت، لیاقت رکھنے والے کو اہل کہتے ہیں. تو پیغمبر اسلام صرف اہل اگر کہہ دیتے، اہل سے قرآن کی تفصیل لو، تو پھر ہر ایک کو اختیار تھا تفسیر قرآن کا. میں نے یہاں پر قید لگا دی بیت کی، بیت کی قید لگا دی. جو میرے اہل بیت ہیں پس وہی قابلیت رکھتے ہیں، لیاقت رکھتے ہیں. وہی قابلیت اور لیاقت. ان سے پوچھو قرآن میں خفل ہے. اب آپ یہاں خفل تلاش کر رہے ہیں، یہ کہاں ہے خفل؟ نہیں. خفل سے مراد کیا ہے؟ کیوں یہاں پر ام علی قلوبہم، ام علی اخولہم نہیں.
ہم علی قلوبہم، قلوب جمع کا صیغہ ہے، یعنی تمہارے قلوب پر کیا تالا پڑا ہوا ہے؟ اچھا، نماز کب واجب؟ بالغ اور یا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قلوبہم ہم علی عقولہم نہیں، تو کوئی رب ضبط ہے؟ عقل اور قلب کا کوئی رب ضبط ہے؟ بغیر اس کے بات سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے کہوں کلام ربانی ہے۔ آپ اور ہم اگر اس پر حرف زنی کریں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ خدا کا کلام خدا کہہ رہا ہے افلا یتدبرون، سوالیہ ہے نا، سوالیہ ہے، قرآن کی آیت ہے، منسوخ نہیں ہوئی، ناسخ ہے، تو پتا چلا جب تک قرآن ہے خدا کا یہ سوالیہ باقی ہے، خدا کا یہ سوالیہ باقی ہے۔ ارے کیا ہوا؟ تم کو کیا ہو گیا؟ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالہا، کیا تمہارے قلوب پر تالا پڑا ہوا ہے؟ تو یہاں معصوم نے کہا یہ تالے سے مراد یہ قفل نہیں جو آپ کی عقل میں ہے، یہ قفل نہیں ہے، بلکہ معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا جس کو چاہتا ہے قلب کے کان کھول لیتا ہے، اور خدا جس کو چاہتا ہے اس کے کان بند، کیونکہ معصوم کہہ رہے ہیں قلب میں کان ہے، کاہے میں ہے کان؟ قلب میں کان ہے۔ تو پتہ چلا ذکر علی جب کیا جاتا ہے تو اس میں خداوند عالم قلوب کو دیکھتا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ امرنا صعب مستصعب، حدیثنا صعب مستصعب، ہماری حدیث عظیم ہے، مشکل تر ہے، ہمارا امر مشکل تر، دشوار تر ہے۔ لا یحتملو، احتمال نہیں کر سکتے، اس کا تحمل نہیں کر سکتے، کوئی تحمل نہیں کر سکتے۔ تو چنانچہ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے، صرف اتنا عرض کر دوں کیونکہ میں کوئی اب فی الوقت ملائکہ موجود ہیں مگر دکھ نہیں رہے ہیں نا، ہیں کون کیا چیز چھوڑ کر آ گئے؟ وہ کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، یا اللہ جو بھی چھوڑے بہت اچھا کیے، عارف ہے وہ۔ اور رفعت چھوڑتے ہیں رکوع کو، اور رفعت چھوڑتے ہیں قیام کو، اور رفعت چھوڑتے ہیں سجدے کو، صرف سجدہ نہیں ذکر کو چھوڑتے ہیں۔ تو پتہ چلا سبحان ربی العظیم سے افضل ترین ذکر ہے ذکر علی، سبحان ربی الاعلیٰ سے افضل ترین ذکر ہے ذکر علی۔ اگر افضل نہ ہوتا تو ملائک چھوڑ کر آپ کے ساتھ کیوں بیٹھتے؟ تو اب طے ہو گیا ان کی تسبیح کیا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، کیا چھوڑ لیں؟ اچھا خدا سسپینڈ بھی نہیں کر رہا ہے، یہ بھی ہے۔ اب تم سے عصمت لے لیا نہیں لیا، جبکہ حضرت آدم نکال دیا، حضرت آدم کو نکال دیا، 300 برس تک دعا کیے، پھر جنت ملی، یہاں ملائکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ اچھا آج تک مجھے کہیں ایسا نہیں ملا یا اللہ اگر تو اجازت دے دے، نہیں، بلکہ ڈائریکٹ آ جا رہے ہیں، ڈائریکٹ یہاں چھوڑ لیں، آ رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ
عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ حد نگاہ میں معشوق ہو یا ذکر معشوق ہے. یہی سبب ہے کہ ملائکہ بھی عرش کو چھوڑ کر عرش پر آ گئے. اب میں یہ فرش نہیں کہتا، یہ خود ایک عرش ہے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے محمد. تو چنانچہ خداوند عالم قلب کا امتحان لیتا ہے. قلب کا تو خدا لے رہا امتحان، کاہے کا؟ قلب کا امتحان. بس وہی تحمل کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها. ارے تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے قلوب پر تالا کیوں تالا ہے؟ امتحان خدا لیتا ہے. اب خدا قلوب کو پڑھتا ہے. جب قلوب کو پڑھ لیتا ہے تو دل کے کان کھل جاتے ہیں. جب دل کے کان کھل جائیں نیند نہیں آتی. ہاں اب نہیں اونگتے، اب اونگ نہیں آتی. تو پتہ چلا اگر غور کر لیتے ہوتے تو یہ آیت سمجھ میں آتی. قُلْ لَا، ابھی تو میں ذکر کا آغاز ہی نہیں کرا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، میں کوئی سوال ہی نہیں کرنے والا ہوں. علیہ اجرن الا آیا دیکھیے، یعنی پہلے لا ہے پھر الا ہے. جیسے ہمارے کلمے میں ہے لا پھر الا، لا یہاں بھی اسی طرح اللہ پہلے کہہ رہا ہے لا پھر لا الا. کس کی مودت؟ کس کی مودت کا مطالبہ؟ تمہارے اقربا کی مودت کا مطالبہ ہے. بس میں عشق کو دیکھوں گا. کیوں؟ یہ ایسا عمل ہے جس میں نیابت نہیں ہے. تو خادم نے آپ حضرات کو لولا العشق ما تکون متکون پر چھوڑا تھا. پھر میں مربوط کر دوں لولا العشق ما تکون متکون. اگر عشق کو خلق کرنا نہ ہوتا تو خدا کہہ رہا کوئی تا قیامت آنے والی نسلوں کے عقل کو خداوند عالم نے ٹھوکر لگا دی. میں ایسی چیز کو خلق کیا ہوں جس میں نیابت نہیں ہے. نہیں یار، کیا سننے بیٹھے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا خدا؟ لولا عشق ما تکون متکون. اگر عشق کو خلق کرنا نہ ہوتا کوئی چیز ہی کو نہیں تو عشق میں نیابت ہے نہیں ہے. پہلی منزل میں خدا نے ٹھوکر لگا دی. اب یہ اس کا کوئی نائب نہیں ہوگا. درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے محمد. اب جو نائب بنائے نائب امام تو یہ طے ہو گیا کہ محمد والے محمد کو عشق خدا نہیں سمجھے. ہائے 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 ہائے. اب ایک بار کی سنوی حدیث پڑھ دوں. لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر ساری مخلوق علی کی محبت پر جمع ہو جاتی، اللہ کہہ رہا ہے میں جہنم کو ہائے 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 جہنم کو. ابھی مجھ سے نہیں پوچھنا کہ ہمارے نائب امام جہنم میں جانے والے. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ میں کیوں بولوں؟ میرا کام ہے حدیث سنانا. میں معروضہ کر رہا ہوں. عشق ایک ایسی چیز ہے جس میں نیابت نہیں ہے. اول خدا نے عشق کو خلق کیا ہے. ہائے ہائے. ایک جملہ ذہن میں آ گیا دوستو، بڑا اونچا جملہ ہے. سب مل کر درود پڑھیں بابا سے بلند. ہائے ہائے. نہیں، ایک درود سے نہیں، سمجھ کر سننا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں.
سنبھل کر سنیں، غلط نتائج نہ نکالیں. کیوں کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جو سرحدی ہے. ہائے 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 ہائے، سرحد ہے. یا میلاد ہے، میلاد ہے تو محمد ربی سے، یا میلاد ہے خدا سے. سرحدی بننا ہے، سرحدی. احتیاط کے ساتھ سننا، احتیاط کے ساتھ سننا. دیکھیں پہلے ایک مثال دے دوں، یہ روزمرہ کا عمل ہے. جب آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے کیا کہتے ہیں آپ؟ میری جان. ہائے ہائے، کالے پہ جان قربان ہیں؟ کس پہ قربان کر دے رہے ہیں جان؟ تو پتہ چلا عشق ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں اپنی جان بھی نہیں دیکھی جاتی. اگر عشق صادق ہے تو ہاں ہاں صرف دکھانے کا ہے. ایک عشق زبان سے ہوتا ہے، ایک عشق قلب سے ہوتا ہے. زبانی عشق کو منافقت کہتے ہیں، قلب عشق کو حقیقت کہتے ہیں. قلب عشق کو حقیقت کہتے ہیں. احتیاط سے سنو، پھر کہہ رہا ہوں سرحد ہے. میں کلمہ اللہ کا پڑھا، رسول اللہ کا پڑھا، علی کا پڑھا ہے، علی کا. میں تینوں کے کلمے پڑھ رہا ہوں. جب علی کو ولی اللہ بولا تو اللہ کیوں بولوں گا؟ نہیں بولوں گا. مگر جو اللہ اور رسول بولے وہ ضرور بولوں گا. ہاں وہ سنانا جرم نہیں ہے. اللہ اور رسول کی نہ سنو تو بھی کس کی سناؤں؟ کس کی سناؤں؟ سنو. لولا العشق ما تکون متکون. اگر عشق کو خلق کرنا نہ ہوتا تو کوئی چیز ہی کو خلق نہ کرتا. تو پتہ چلا اللہ اللہ کس کو خلق کیا؟ کس کو خلق کیا؟ عشق کو. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لک اعرف. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے یہ بات محوی کہ میں خواہش ہوئی. عشق کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں خواہش نہیں. اچھا ہاں تو کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اب جو ظاہر ہوا وہ کس کی محبت ہے؟ کس کا عشق ہے؟ کس کا عشق ہے؟ اللہ کا جو عشق ہے اس کا نائب. واہ سبحان اللہ. ہم یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں. آپ وہ گل ہوتا ہوا چراغ جیسا بھڑکتا ہے ویسے بھڑک رہے ہیں. ارے ہم کیا کریں بھائی؟ چراغ بھڑکنا نہیں چاہیے، چراغ سے روشنی لینا. بھڑک جائے اندھیرا تو اندھیرے میں کب تک رہو؟ بھڑکو مت. علمی بات ہے، علمی گفتگو ہے. بھڑک کیوں رہے ہیں؟ مت بھڑکو. غنڈہ گردی کیوں؟ بیٹھو نا، بات کرو. آؤ پیار سے محبت سے بہترین ڈکاشن پلاؤں گا. پیور زعفران ڈال کر بناؤں گا. ہاں دیکھو کیسا بغیر پڑھے پلاؤں گا. کیونکہ ہم یہ بدنام ہو گئے. نہیں ماں کی چائے نہیں پینا. چائے پیتے ہی پھر ادھر کے ہو گئے. اجی پھر یہ پوری قوم ادھر ہی رہتی. اس بات کا تو اقرار ہوا ماں کی چائے میں اثر ہے. یا اللہ جب ہمارے پاس اتنا اثر ہے تو پھر بائیکاٹ کیوں ہوا؟ تو آج تک ہماری چائے سے گھبرا رہے. ارے نہیں پینا. گئے پیے تو وہیں کی بات کریں گے، وہیں کی بات کریں گے. تو پہلے بات کریں گے بعد میں چائے پلائیں گے. کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کیا بولیں گے نہیں قبلہ وہ چائے میں کچھ تھا. اور دیکھیں بھائی حدیث میں ہے کم از کم پانی پلانا. تو سیلڈ واٹر باٹل منگوں گا. سیلڈ آپ کھول لینا، میں نہیں. تو پانی پلا کر پانی نہیں دوڑاؤں گا، بات کروں گا. بات کریں، بیٹھے بات کریں. ایسا غصے میں مت آئیے. آپ بھی کالے کپڑے پہنے، ہم بھی دونوں کالے کپڑے پہنے. اب دیکھنا ہے اوریجنل کون سا ہے.
اگر خاکی ڈریس پہن کر ٹھہر گئے چالان بک پھاڑتے ہوئے، ایک آدھ دن چل جائے گا، ایک دو دن چلیں گے، اس کے بعد جیسے بات معلوم ہوئی اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد بالکل وائٹ، سر پہ ٹوپی، سر پہ ٹوپی رہے گی، وائٹ ڈریس، چڈی میں، بڑا محل ملے گا۔ تو پتا چلا آپ وہ ڈریس پہن لیے جو محکمہ پولیس کا ہے، تو کیا آپ پولیس والے ہو گئے؟ نہیں ہوتے، یہی کہہ رہا ہوں میں بھی۔ میرا بھی اتنے معروضہ ہے، تو چنانچہ کیا معروضہ کر رہا تھا؟ عشق۔ کس کا عشق ہے؟ اللہ کا عشق ہے، اللہ کا عشق ہے، اللہ کا عشق ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اب عشق کی باتیں کروں تو صبح ہو جائے گی، اور جو واقعتاً عشق کر رہے ہیں نیند تو آئے گی نہیں، کیونکہ عشق کی باتوں میں یہ اثر ہے، باتوں میں یہ اثر ہے۔ کئی دن کے بعد اگر معشوق ملے، نیند آ رہی ہے، بولیں گے نہیں، سوڈے سے منہ دھوئیں گے، سوڈے سے منہ دھو کے ذرا ایک اسٹرانگ چائے بنا دیئے بھائی، اسٹرانگ، نیند اڑانا ہے۔ ابھی کیوں اڑا رہے ہو نیند؟ بھائی نیند آ رہی ہے، سو جاؤ۔ نہیں، کئی دن کے بعد تو آج معشوق ملا، اتنی دعائیں کرنے کے بعد یا اللہ جلد ظہور ہو جائے، جلد ظہور، یا اللہ۔ خیر، خادم یہ معروضہ کر رہا تھا کہ خدا کرا میرا عشق ہے، میرا عشق ہے، تو پتہ چلا جس کا ہوتا ہے عشق اسی کا کہا جاتا ہے، تو اس میں نیابت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں۔ تقاضۂ عشق ہے، تقاضۂ لازم عشق ہے کہ اپنی اشارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے جی۔ مرتبہ خداوند عالم نے احتیاط سے سننا، پیغمبر اسلام سے کہا آؤ وہاں آؤ، وہاں آؤ، دکھایا، ہاں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، تمہارا عشق ہے یہ۔ کیا ہے؟ عشق ہے۔ تو پتہ چلا، اور عشق کائے میں رہتا ہے؟ رہتا ہے نا، وہی ہے معراج۔ معراج کیا ہے؟ حجاب آیا، حجاب آیا، حجاب آیا۔ ارے عشق حجاب میں رہتا ہے۔ اب احتیاط سے سنیں، اب جس کا عشق ہوتا ہے اسی کا نام لیا جاتا ہے۔ یا اللہ، جس کا عشق ہوتا ہے اسی کا نام لیا جاتا ہے۔ یہی پیغمبر اسلام کہتے ہوئے لوٹ گئے۔ ہائے ہائے ہائے، کس سے ملا ہے؟ کیسے ملا؟ تو پتا چلا عشق قادر، خدا قادر ہے، عشق کو دکھایا، کہا معراج میں دکھاؤں گا، عشق معراج میں دکھاؤں گا۔ اس کے بعد اگر تم نائب بول دے، اگر تم نائب کہہ دے، تو اس تاریخ کے بعد عشق میں نیابت کا سلسلہ ہو جائے گا۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا دے بلال۔ اللہ اکبر۔ مگر جتنا آسان سمجھ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے، اتنا ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بچوں کے لیے ایک بات پیش کر دوں، کیونکہ یہ بھی میرے ہم سفر رہے ہیں۔ تخم محبت، بچوں تخم، بیج، تخم محبت جب جڑ پکڑ لے، جب جڑ، تو پتہ چلا تخم، بیج، محبت کا بیج جڑ پکڑتا ہے۔ جس کی محبت ہے کاش کے پہنچتے، کیا کہہ رہا ہوں،
دکھ میں محبت جب جڑ پکڑ لے، جڑ پکڑنے کے بعد فرا ظاہر ہوتی ہے، فرا ظاہر. تو جس کی محبت کا بیج ہے اسی کی فرا ہوگی، اسی کی فرا ہوگی. اقربائے پیغمبر اسلام کی مودت کا مطالبہ ہوا، یہ آپ کے ہمارے قلب میں یہ بیج جڑ پکڑ لیا. جب یہ جڑ پکڑا تو اس سے ایک درخت نمودار ہوا. کہاں ہوا؟ قلب میں ہوا. امیر کائنات کا قول ہے، امیر کائنات، علم کا درخت قلب میں اگتا ہے، زبان سے پھل دیتا ہے. تو پتہ چلا جس کی محبت کا بیج ہے اسی کا درخت ہے. اسی لیے ہمارے مذہب میں قول معصوم حجت، فعل شاید میں بات کو نہیں پہنچا سکا. قول معصوم حجت، فعل معصوم. کیوں قول معصوم فعل معصوم حجت ہے؟ محبت اقربا کی ہے، وہی بیج ہم نے بویا ہے، وہی بیج بویا. اب ایک ڈالی انار کی، ایک ڈالی جام کی، ایک ڈالی آم کی ہے نہیں نا، ایسا تو نہیں ہے نا. جو بیج ہے دیکھو محبت کی بنیاد پر ذکر ہے، محبت کی بنیاد پر ذکر ہے. آپ جس سے محبت کیے اسی کا ذکر کیے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ذکر علی کا ہے تو محبت کس کی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک مرتبہ سلمان سے پیغمبر اسلام سنا ہوا واقعہ، یہ واقعہ جو سنے ہوئے ہیں اشارے کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سلمان سے پیغمبر اسلام کریں پتھر کو سنا، پتھر کو سنا. کیا سنائیں؟ فضیلت سنا دیے، پتھر ہٹائے سنائیں. کیا نمودار ہوا؟ جس کا تخم ہوتا ہے وہی درخت. اتفاق کی بات یہ ہے اس درخت کے پتوں پر صرف علی علی نہیں تھا، علی علی نہیں تھا، بلکہ ان پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول علیان. بھائی یہ ذکر کیوں کرے؟ کہنا ہوگا محبت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر ذکر ہوا. اب نتیجہ ذکر سنو، نتیجہ ذکر سنو. کیسا نتیجہ برآمد ہو رہا ہے؟ آج کو ذکر خدا ہو رہا ہے، ذکر محمد عربی. درود کا تحفہ پیش کرنا محمد میرے نوجوانوں، میرے بچوں، یاد رکھو تمہارے بھیا تمہاری نیابت میں محبت نہیں کرتے. محبت سن و سال کے بعد واجب نہیں ہے. ہائے اگر توجہ، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر محبت بھی ایک سن و سال کے بعد واجب ہوتی تو اس کے بعد ہی فرش عزا بچھاتے، اس کے بعد خونی ماتم کرتے، اس کے بعد آنسو بہاتے. مسلح پر آنا ہے 15 برس ہے، مسلح پر آنا ہے تو پتہ چلا یہاں پر سن و سال کی قید ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے، سن و سال کی کوئی قید. اسی لیے ہمارے بچے بھی خونی ماتم کرتے ہیں.
ہاں بچے. اچھا اللہ سے مرد پر نماز واجب کیا, عورت پر بھی کیا, تو پتہ چلا عورت بھی نماز پڑھے گی, مرد بھی نماز پڑھے گی. قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب اجر میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ تمہارے اقربا کی. دیکھو صرف مرد سے کہنا, عورتوں سے نہیں ہے. تو پتہ چلا عورت پر بھی واجب اجر ادا کرنا, عورت پر بھی واجب, مرد پر بھی واجب. جب عورت اور مرد دونوں پر واجب ہے تو اب اپنا واجب ادا کرنے, اپنا واجب ادا کرنے, تو اظہار محبت کے لیے ذکر ہے, اظہار محبت کے لیے فرش ازا ہے, اظہار محبت کے لیے ماتم ہے, اظہار اچھا نہیں پہنچے, میں پہنچاؤں گا, میں بھی بہت پہنچا ہوا ہوں. ہاں ایسا نہیں ہے میں نہیں ہوں پہنچا ہوا, میں بھی بہت پہنچا ہوا ہوں. اگر فرض کیجئے پڑوس میں یعنی تھوڑی دور پر کوئی مر گئے, خبر ملی, ارے بھائی وہ مر گئے ہیں فلاں, روئیں گے؟ تعلق ہی نہیں ہے. اچھا خبریہ یہ سن کر آپ ان کے گھر پہنچے, کیونکہ اسلام میں تعزیت دو, ہاں مسلمانوں کا کام ہے تعزیت دو, تو تعزیت دینے کے لیے چلے. جب تعزیت دینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہاں سب رو رہے ہیں. بھائی آپ کیوں نہیں رو رہے؟ آپ بھی روئیے نا, مر گیا بیچارہ. نہیں رو رہے, کیوں؟ آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا جس سے تعلق نہیں رہتا نہیں روتے. قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب اجر میں کچھ نہیں چاہتا تمہارے اقربا کی مودت. تو پتہ چلا محبت کا لازمہ ہے, ان کے غم میں غام. یا اللہ, دولہے پاشا کوئی اور بن رہے ہیں, آپ گھر میں ناچ رہے ہیں. بہت ہوا, انویٹیشن کارڈ آیا کہ بھائی محلے داری ہے, میرے بچے کی شادی ہے, اب آپ چلے جائیں گے, گلے مل لیں گے, ختم ہو گئی بات. بارات نکلنے تک بیٹھیں گے نہیں, بیٹھیں گے نہیں, بیٹھیں گے. بھائی خوشی ہو رہی ہے ان کے گھر, ان کے لائٹ پڑی ہوئی ہے, کیوں؟ ان کے بیٹے کی شادی ہے, ان کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, آپ خوشیاں منائیں گے نہیں, کیوں؟ وجہ وہ تعلق ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا تعلقات کی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ ہم یہ ثابت کر دیے عزاداری سے, ہمارے تعلقات اہل بیت. درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد. اچھا یہ بھی ہوتا ہے, ایسا دیکھنے میں بالکل کامن بات پیش کر رہا ہوں جو روزمرہ کی بات ہے, روزمرہ کی بات ہے. کسی کے گھر خوشی ہوئی ہے, وہ خوشیاں منا رہے ہیں, تو پہنچ گئے وہاں کے, وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں. بعد میں ان سے پوچھا جائے بھائی تو کیوں ناچ رہا تھا؟ سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. بھائی تم کیوں ناچ رہے تھے, تم سے کیا تعلق ہے بھائی؟ سوال ہوتا ہے تم سے کیا تعلق ہے بھائی, تم کیوں؟ اچھا مر گئے, اب وہ رو رہے ہیں, بیٹی رو رہی ہے, بیٹی پپا گزر گئے, بیٹی رو رہی ہے, بہنیں رو رہی ہیں. اب یہاں پر پچھاڑے کھا کھا کے رو رہے. ارے بھائی تم اتنا کیوں رو رہے تھے, آخر کیا بات ہے, کوئی تعلقات ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو پتہ چلا تعلقات نہ ہوں, اور اگر یہ فعل ظاہر ہو, حیرت ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا.
بات واضح ہے. اب آپ حیرت نہیں کرنا, خونی ماتم کے خلاف فتویٰ آیا تو نہیں, کوئی حیرت مت کرو, کیونکہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیا تعلق ہے ان کا؟ اہل بیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر تعلق ہوتا تو اپنے کو نہ امام کہتے نہ نائب امام کہتے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھیا آپ لوگ کیوں بول رہے ہیں؟ ہاں, اب اس کا بھی جواب سن لو بھائی, اس کا بھی جواب سن لیجئے آپ. اب آپ غور کریے ہمارے جواب کے بعد ہمارا جواب معقول ہے یا غیر معقول ہے. مگر پیس آف مائنڈ ہو کر سننا, نیوٹرل, کسی ایک کی سائیڈ نہیں لینا. یہاں شیعوں میں 13 ہیں. کتنے ہیں؟ 13 فرقے ہیں. بالکل پیس آف مائنڈ, کول ہو کر. بھیجا گرم ہے تو لسی پیو, تھوڑا ٹھنڈا, ٹھنڈے دماغ سے آپ فیصلہ کریے. ہماری بات کہاں تک معقول ہے؟ بات دراصل یہ ہے, ہم اس لیے ان کے فتووں کو رد کر رہے ہیں, وہ صرف شیعہ کہہ کر دے رہے ہیں. ہاں, تو یہ وہی ابھی شیعہ, تو اب ہم بھی تو شیعہ ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بھی شیعہ, یہ بھی شیعہ, وہ کریں بدعت, یہ کریں. توبہ توبہ. ہاں, بڑی عجیب و غریب بات ذہن میں آ رہی ہے, کیا کروں, پڑھ دوں؟ توبہ توبہ توبہ. کیا دیکھو, عقل حجت ہے, مگر دیکھیے اب حجت نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں آج. سنیے, بالکل بیدار ہے نا؟ ایک اشارہ کروں گا, وہ اشارے میں سب کچھ ہے, سمجھ جانا. ماتم کو زنا بول دیے. کیا بولے؟ ارے نہیں بھائی, شیعہ ہو کے کہہ رہے ہیں آپ لوگ, آپ بھی شیعہ ہیں. ارے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی, ایک شیعہ کہہ رہا ہے زنا ہے, ایک شیعہ بول رہا ہے لعنت با ہے. دونوں ہیں. یہی تو پریشانی ہو رہی بچوں کو, یہ ہمارے بچوں کو یہی پریشانی لاحق ہو گئی. وہ شیعہ ہو کے حرام, بدعت, زنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی شیعہ ہے لعنت ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں, اچھا وہ کہنے والے وہ ہیں جو عقل حجت ہے. اچھا چلیے جانے دیجیے, وہ چھوڑے, اس کے بعد بات ہی نہیں کرنا ہے مجھے. ایک جملہ کہنا ہے یہاں پر. کیا ہے؟ بالکل پیس ہو کے سنیے آپ. کیا بولے؟ کیا بول دیا؟ زنا. یہ تک نہیں معلوم ان کو زنا ہوتا کہاں سے. اب یہ بھی آپ کو سمجھاؤں. اجی بھائی بالغ ہے نا, عاقل ہیں, بالغ ہیں, دونوں چیزیں ہیں نا. ہے زنا کہہ دیے, یہ تک نہیں معلوم زنا کا اطلاق کب ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. ماتم یہاں ہو رہا ہے, نہیں سمجھے اجی بھائی. ماتم یہاں ہو رہا ہے, 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 ماتم یہاں ہو رہا ہے. اس کو زنا کیسا بولے؟ کوئی لا بھوک میں بتا دو مجھے, کوئی لا بھوک میں بتا دو مجھے, سینے پہ ہاتھ رکھنا زنا. کوئی لا بھوک میں بتا دو. میں کہہ رہا ہوں, احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں, نہیں غور کیے. ارے زنا کہنے سے پہلے غور تو کرو, زنا کا اطلاق کب ہوتا ہے, کیا فعل ہو جائے.
جس کے سبب زنا. فعل کہاں ہوتا ہے؟ پھر مجبور کیا اب اور آگے بڑھنے پر. فعل کہاں ہوتا ہے؟ جس کے سبب زنا ہوتا ہے. اگر زنا ہو جائے میڈیکل میں سینہ نہیں بتاتے. کیا کہہ رہے ہیں غور نہیں کیے. پھر عقل حجت. ہاں سمجھ میں آیا اب آپ کی کتنی عقل ہے. کم از کم فتویٰ دینے سے پہلے ہاں 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 ہے وہ وہی ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بلند. خیر یہ بھی ضروری تھا, بے حد ضروری ہے. اب ایک تیری خواہش پوری کر دوں بیٹے آج. چلو درود پڑھو سب مل کے. کیونکہ اس نے مجھ سے خواہش کی تھی, وہ خواہش کو پوری کر دوں. وقت تو کافی ہو گیا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ حجت الاسلام تو سمجھا دیے. حجت الاسلام اب سمجھ میں آ گیا. اب سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں ہے حجت الاسلام. میں کامیاب ہو گیا. میں کامیاب ہو گیا. یعنی ہمارے بعض کا بچہ تمہارے بوڑھوں کو رد کر رہا ہے. جی اب سنیے, شیعوں میں تیرا فرقہ, میں مخاطب ہوں تم سے. جب تک شیعہ بولیں گے میں بولتا رہوں گا. 1 کروڑ کیس بک کر لو, مجھ پہ کر لو, فرق پڑنے والا. میں کتابوں سے بات کرتا ہوں. ہاں کتابوں سے بات کرتا ہوں. مجلس پڑھنے کے لیے جب آتا ہوں کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھتا. نہیں مجھے کمپیوٹر نہ چلانا آتا ہے نہ وہ کمپیوٹر کی دھوم سے واقف ہوں. کوئی چیز سے واقف نہیں. اونلی انکمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ, دیٹس آل. اینڈ میسج, بس اتنا ہی ہے. میسج پڑھ لیتا ہوں, ریڈ اینڈ گرین بٹن, بس. اور ایک بٹن بتا دیے ہیں کہ اگر کسی کو نمبر ملانا ہے تو یہ دبائیں قبلہ, اوکے آل رائٹ, بس اتنا ہی. اس کے سوا کچھ نہیں. یہ ٹیلی فون میں خدا کی قسم میں کچھ نہیں جانتا. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں آتا چلانا. بچوں کی خواہش پر یہ ٹیلی فون ہے, ورنہ مجھے وہ بٹن کا کافی ہے. ہاں بٹن کا فون بھی اگر آ جائے بہت کافی ہے. ٹچ نہیں, بٹن چاہیے. تو میں پہلے کتاب پڑھتا ہوں, بعد میں ممبر پر آتا ہوں. کتاب سے بات کرو یار, کتاب سے بیٹھو بات کرو. بائیکاٹ کر لو, بائیکاٹ. یہ تو اپنے غور کر رہے ہیں, اللہ آپ کا کر چکا ہے. اب ہمارا بائیکاٹ, جیسے یہاں پر ہمارا بائیکاٹ ہوا اللہ ان کا کر دیا. وہ کیسے؟ اب جائیے پتہ چلے گا. وہ کیسے اسی وقت پتہ چلے گا. تو خیر حجت ہو گیا, کس کو کہتے ہیں, ہو گیا. اب اس کا ایک سوال تھا عالم دوران, کہ عالم دوران سمجھا دیجیے آپ. ٹھیک ہے, 2 جملوں میں. بیدار اگر ہے یہ تو اس کے لیے 2 جملے کافی ہو جائیں گے. آپ لوگ تصدیق کر دینا, آپ لوگ تصدیق کر دینا. یاد رکھو عالم دوران پس وہی ہو سکتا ہے جو زمانے سے پہلے ہو. تقدم زمان, تقدم بالطبع, تقدم بالشرف, تقدم بالرتبہ, تقدم بالرتبہ, تقدم بالزمان, تقدم بالشرف, تقدم بالرتبہ. تب پتہ چلا جو شرف میں پہلے, تقدم بالطبع خلقت میں پہلے, خلقت میں
پہلے تو پتہ چلا جو پہلا ہو، جو پہلا ہو وہ ہوتا ہے عالم. کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہے زمانہ. تو یہ دورہ کا عالم، یہ دورہ کا عالم امام ہے. کون ہے؟ امام ہے. درود کا تحفہ پیش کریں بابا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم سوال کرو کس سے؟ اہل ذکر سے. ان کنتم لا تعلمون، جب تم نہیں جانتے. اہل ذکر پس اسی کو کہتے ہیں جیسے اہل بیت. اہل ذکر یعنی ذکر کا جو اہل ہے. ابے کون ہے؟ چلو کعبہ، چلو کعبہ. کعبے میں سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا. توریت، انجیل، زبور، قرآن کس نے تلاوت کی؟ اگر غلط ہو تو رسول خدا پر واجب تھا کہ ٹوکے نہیں. رسول خدا بلکہ تفسیر کر رہے ہیں. تو پتا چلا اہل سے ذکر ہے، ذکر سے اہل نہیں ہے. یا اللہ، ذکر سے اہل سے ذکر ہے. اور ذکر اس وقت تک نہیں جب تک عشق نہیں. پھر آ گیا میں اپنی منزل پر، پھر آ گیا اپنی منزل پر. یاد رکھو میرے نوجوانوں، محبت کی بنیاد پر نطق ہے. ہائے ہائے. تو پتا چلا محبت قوت نطق پیدا کرتی ہے. لولا العشق ما تکون متکون. اگر عشق کو خلق کرنا نہ ہوتا، کوئی چیز کو خلق نہ کرتا. کس کو خلق کیا؟ عشق کو خلق کیا. عشق کا لازمہ ہے نطق. ان الحق لینطق علی لسان علی ابن ابی طالب. خدا جب بات کرتا ہے لسان علی، کیوں؟ عشق کا لازمہ ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں ایک جملہ کہہ سکتا ہوں تو پتا چلا محبت کی بنیاد پر کلام آ گیا. محبت کی بنیاد پر کلام خدا آ گیا ہے. سمجھے؟ کلام اللہ کیا ہے؟ کلام محبت کی بنیاد پر ہے. محبت یعنی خدا جب محبت کیا تو ذکر ہوا. اور جب ہم علی سے محبت کیے ذکر ہوا. ابھی کس کا تو کہنا ہوگا جس کی محبت ہے اسی کا ذکر. آخر کمال کے آگے سر بسجود ہوتی ہے. آخر اقتدار کے آگے سر بسجود. آخر حسن کے آگے سر بسجود. آخر بر بنائے صفات سر بسجود. تو پتا چلا ذات کے سامنے اس وقت تک سجدہ عقل نہیں کرتی جب تک کہ کمال نہ ہو، حسن نہ ہو، اقتدار نہ ہو. اقتدار تو پتا چلا اقتدار اور عقل اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے جب تک کہ نفس سہارا نہ دے. کون؟ نفس. پھر مثال دینی پڑ رہی ہے. آپ کی خاموشی. سو گئے،
عقل ہے یا نہیں ہے؟ ہائے، اب سجدہ کیوں نہیں ہیں؟ کرو نا، عقل سر بسجود ہوتی ہے کمال کے سامنے. صاحب کمال آ گیا، حسین آ گیا، صاحب اقتدار آ گیا. اٹھو، تعظیم کرو، سجدہ کرو، کیوں نہیں کرے ہیں؟ عقل ہے مگر نفس نہیں ہے. تو پتہ چلا نفس جب سہارا بن جائے، نفس جب سہارا بن جائے تو عقل از خود سجدہ کرتی ہے. اسی لیے معصوم کریں تم نماز کی تبلیغ مت کرو، صرف معرفت کی کرو. جب معرفت کی کریں گے عقل از خود سر بسجود ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالی کل بھی مجالس ہے نا، کل پہلی مجلس قائم نگر ہے. مجھے نماز پڑھنا ہے، کھڑا ہو کر نہیں. محمد کیا ہے؟ محمد ماجو، یہ کون سا ماجون ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، محمد ماجد حسین ابن محمد عباس حسین. اچھا، ان کے لیے دعا کی گزارش ہے. بہرحال ذکر کے طفیل میں محمد ماجد حسین ابن محمد عباس حسین کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دیں. ایک درود کا تحفہ برائے قبولیت دعا کے لیے پیش. میں جہاں تک سمجھتا ہوں اب یہاں پر ذکر کو روک دوں آج کی حد تک تو کافی ہے. 1 ساتھ ہو گئے کیونکہ 12 بج گئے. میں کچھ نہیں بولا. درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں. وقت ہاں، پہلی مجلس قائم نگر ہے. وقت پہ آ جائیں تھوڑا، یہ ٹھیک 7 بجے وہاں روبرو کوہ قائم انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد آستانے اصغری میں ہیں. اور ایک اعلان سماعت فرمائیں. 8 سفر سنکے سر، یہ نہ بھولے. جس طرح سے کہ آپ حضرات قلعہ گولکنڈہ کی مجلس سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں، وہاں جیسے شرکت، اسی طرح اگر آپ حضرات کا وہ جوش و جذبہ دیکھوں، وہ جوش و جذبہ دیکھوں تو شہزادے علی اصغر کا ذکر کروں گا. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا شہزادے علی اصغر کا، کیونکہ میں نے 2 سفر کو ذکر کیا ہے. عبداللہ، اللہ کا بندہ. ہاں تو ذکر ابھی مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ ذکر ہوگا. کیسے عبداللہ ہے، کیوں حضرت علی اصغر کو عبداللہ کہا گیا ہے، انشاءاللہ وہاں پر ذکر کروں گا. آپ تمام حضرات وقت کی پابندی، شاید میرا جہاں تک خیال ہے 8 ساڑھے 8 کا کچھ وقت ہے وہاں کا، جی 8 بجے. 8 سفر یہ نہ بھولیں. اگر یاد آ جائے تو 10 سفر کو میری مجلس میں بھی آ جائیے. اتفاق سے آج یاد آ گیا مجھے تو میں اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ میں سب کے اعلانات کرتا ہوں، سب کے مجالس کا اعلان کرتا ہوں. میں ایک ایسا غریب ہوں، میں خود اپنی مجلس کا اعلان نہیں کر سکتا. اگر آ جائیں آ جائیے، ورنہ کچھ نہیں ہے. 5 بھی بیٹھیں گے تو میں ذکر مصائب پڑھوں گا، کیونکہ اسیران کربلا کتنے تھے؟ اسیران کربلا کتنے تھے؟ ذاکرہ زینب. مجلس ہوئی تو پتہ چلا مجلس کے لیے کثرت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عقیدت کی ضرورت ہے. عقیدت کی آج یہ جو فرش عزا بچھائی گئی ہے، اس فرش عزا پر عباس، حسین، سکینہ 3 کا ذکر میں نہیں کر سکتا.
نہ میں مکمل باب الحوائج کا ذکر کر سکتا ہوں، نہ مکمل شہزادی سکینہ کا، نہ مکمل حسین کا۔ شہزادی سکینہ کے تعلق سے اتنا سن لو، حسین اور عباس کی چہیتی کو سکینہ کہتے ہیں۔ شہزادی سکینہ کا اگر پرسہ دینے کے لیے آپ حضرات آمادہ ہو چکے ہیں تو ایک جملہ سن لو، ایک جملہ سن لو، اللہ رے مقام سکینہ، اللہ رے وقار سکینہ، اللہ رے عظمت سکینہ۔ عظمت سکینہ کیا ہے کہ جس وقت حسین خیمے سے نکلے ہیں، حسین خیمے سے نکلے، چند قدم خدا کرے تم کربلا جاؤ، بار بار جاؤ، بار بار جاؤ اور اس مقام پر بیٹھ کر ذکر سکینہ کرو جہاں تمہارا غریب الوطن گھوڑے سے اتر کر زمین پر لیٹ گیا تھا، اور سکینہ کو اپنے سینے پر سلا۔ اللہ اکبر۔ حسین خیمے کے باہر سکینہ کو اپنے سینے پر سلائے، اور عباس سکینہ کی خاطر خیمے میں نہیں آئے۔ کاش کہ ان جملوں میں اللہ اثر بھر دیتا تو آپ کی آوازیں بلند ہو جاتی، فاطمہ کو پرسہ مل جاتا۔ میں نے کیا عرض کیا کہ سکینہ کی خاطر حسین زمین کربلا پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پر لٹا دیا۔ پھر اس کے بعد خادم نے یہ عرض کیا کہ عباس سکینہ کی خاطر، عباس سکینہ کی خاطر خیمے میں نہیں آئے۔ یا اللہ، بڑی قیامت کی منزل ہے کہ جس وقت تمہارا حسین عباس کے پاس پہنچا ہے، کیا منظر ہے، دونوں ہاتھ تن سے جدا ہو گئے، آنکھ میں تیر ہے، آنکھ میں خون ہے۔ حسین سے عباس کہہ رہے ہیں، آقا آقا زحمت نہ دیتا اگر ہاتھ ہوتے، اگر ہاتھ ہوتے تو زحمت نہ دیتا، آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون، آقا تیر نکال لیجئے اور ایک آنکھ سے خون پہنچ دیجئے تاکہ میں آپ کی زیارت کر لوں، کہ میں اتنا دیکھ لوں کہ جب کسی کا بھائی نہ رہے تو بھائی کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چنانچہ حسین نے تیر نکالا، آنکھ پہنچے، آنکھ پہنچے۔ اس کے بعد حسین نے کہا، عباس بھائی کو نہیں دیکھتا، جملہ سنو، انشاءاللہ تم پرسہ دیں گے، جملہ سنو، جملہ سنو۔ حسین کہہ رہے ہیں بھائی کو نہیں دیکھا۔ عباس اپنے آقا سے کہہ رہے، آقا یہ بتاؤ کیا آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں آئے؟ ہائے ہائے۔
جزاک اللہ. ہو گئی مجلس. اب حضرت پرساد دیئے. عباس کیا پوچھ رہے ہو؟ ارے میں سکینہ کو کیسے دیکھوں؟ میں نے وعدہ کیا تھا پانی لاؤ. اللہ اللہ. جب حسین نے کہا نہیں عباس سکینہ نہیں آئی ہے، سکینہ نہیں آئی ہے، عزادارو کیسے پڑھوں، کیسے عرض کروں؟ عباس آنکھ کھولے پھر بند کر لیے، کھولے بند کیے. حسین نے پوچھا عباس کیا ہوا؟ اللہ اللہ. عباس کیا ہوا؟ آقا ارے کیسے دیکھو، تمہاری غربت سر پہ امامہ نہیں ہے، ارے پیر میں نالن. اللہ اللہ. آزاداران مظلوم کربلا. اللہ. یہاں مجھے اتنا ملا کہ عباس کا لاشا جب حسین اٹھانا چاہتے ہیں وہ عباس کہہ رہے ہیں آقا میرا لاشا خیمے میں نہیں لے جا رہا، خیمے میں نہیں لے جائے، کیونکہ سکینہ سے وعدہ کیا، سکینہ سے وعدہ ہے. مگر یہاں پر میں نے کہیں پڑھا نہیں، میں نے کہیں پڑھا نہیں. میرا دل یہ کہہ رہا ہے شاید عباس، کیونکہ عباس علی اکبر سے کہہ رہے ہیں علی اکبر ان اشقیاء سے کہہ دو، ان اشقیاء سے کہہ دو کہ میرا لاشا پامال کرنا مگر میرا بھائی، میرا آقا. اللہ اللہ. نہیں ہم نہ سن سکیں گے نہ میں پڑھ سکوں گا. اللہ اکبر. عزادارو کیا کہہ رہے ہیں علی اکبر سے؟ ان سے کہہ دو میرا لاشا پامال کر دے مگر میرا کتنا خیال، حسین کا کتنا خیال. تو یہاں میرا دل کہہ رہا ہے عباس یہ جانتے ہیں کہ میرے آقا کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، تو میرا بھی لاشا فرات کے کنارے وہاں محمدہ. عزادارو پڑھا رہے ارے دو لاشیں ایسے ہیں جو خیمے میں نہیں گئے. ایک عباس کا لاشا
گھر میں چلو بھائی جان کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر یہاں مر گیا کعبہ پہ شیر جوان مر گیا مر گیا کعبہ پہ شیر جوان مر گیا لٹ گیا بے کس کا گھر شیر جوان مر گیا تھام لو میری کمر شیر جوان مر گیا تھام لو میری کمر شیر جوان مر گیا سب کرو لاش پہ شیر جوان مر گیا قوت بازو میرا کیا ہو گیا ذلت پر جو میرا کیا ہو گیا عاشق دل جو میرا کیا ہو گیا کیا ہوا افسوس میرا قلب جا کرتے تھے رو رو کے یہ حضرات بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان کون قبائلے میرے شیر جوان مر گیا کون قبائلے میرے شیر جوان مر گیا ہائے میری بے کسی شیر جوان مر گیا ہائے میری بے کسی شیر جوان مر گیا تلخ ہوئی زندگی شیر جوان مر گیا چلتے ہیں دل پر چھری شیر جوان مر گیا چلتے ہیں دل پر چھری شیر جوان مر گیا توڑو نہ غربت میں میری آنسو ڈو دیکھو حسین آیا ہے عباس اٹھو روتا ہے مظلوم بسد یا چھٹو اٹھو بسد گھر میں چلو بھائی جان کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر یہاں ہم کو سنبھالے گا کون شیر جوان مر گیا ہم کو سنبھالے گا کون شیر جوان مر گیا بھائی پکارے گا کون شیر جوان مر گیا بھائی پکارے گا کون لاش اٹھائے گا کون لاش اٹھائے گا کون قبر بنائے گا کون کیا ہوا سقائے سکینہ کو کس نے کیا میرا بھرا گھر تباہ کیا ہوئے عباس سے بڑا گھر کی جان اب نہیں وہ پیار کی باتیں
شان بھی قلم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا دریا پہ ہوئے میرے دریا پہ ہوئے میرے شان بھی قلم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا محجوب سکینہ سے جسمت نے کیا مجھ کو محجوب سکینہ سے جسمت نے کیا مجھ کو پیاسی رہی شہزادی پیاسی رہی شہزادی اور مر گئے ہم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا دکھلائی نہیں دیتا اب آگ سے خادم کے دکھلائی نہیں دیتا اب آگ سے خادم کے ہے آگ میں پیوستہ ہے آگ میں پیوستہ ایک تیر ستم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا دریا پہ ہوئے میرے دریا پہ ہوئے میرے شان بھی قلم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا دریا پہ ہوئے میرے دریا پہ ہوئے میرے شان بھی قلم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا ریتی پہ گرا ہوں میں نرغے میں گھرا ہوں میں ریتی پہ گرا ہوں میں نرغے میں گھرا ہوں میں رک رک کے نکلتا ہے رک رک کے نکلتا ہے اب سینے سے دم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا دریا پہ ہوئے میرے دریا پہ ہوئے میرے شان بھی قلم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا دریا پہ ہوئے میرے دریا پہ ہوئے میرے شان بھی قلم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا ہے وقت میرا آخر جلد آئیے یا سرور ہے وقت میرا آخر جلد آئیے یا سرور تا دیکھ لوں آنکھوں سے تا دیکھ لوں آنکھوں سے حضرت کے قدم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا دریا پہ ہوئے میرے دریا پہ ہوئے میرے شان بھی قلم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا دریا پہ ہوئے میرے دریا پہ ہوئے میرے شان بھی قلم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا دکھلائی نہیں دیتا اب آگ سے خادم کے دکھلائی نہیں دیتا اب آگ سے خادم کے ہے آگ میں پیوستہ ہے آگ میں پیوستہ ایک تیر ستم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا دریا پہ ہوئے میرے دریا پہ ہوئے میرے شان بھی قلم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا دریا پہ ہوئے میرے دریا پہ ہوئے میرے شان بھی قلم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا ہے وقت میرا آخر جلد آئیے یا سرور ہے وقت میرا آخر جلد آئیے یا سرور تا دیکھ لوں آنکھوں سے تا دیکھ لوں آنکھوں سے حضرت کے قدم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا دریا پہ ہوئے میرے دریا پہ ہوئے میرے شان بھی قلم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا دریا پہ ہوئے میرے دریا پہ ہوئے میرے شان بھی قلم مولا لے جائیے خیمے میں لے جائیے خیمے میں یہ مشق و علم مولا ریتی پہ گرا ہوں میں لڑکے میں گھرا ہوں میں ریتی پہ گرا ہوں میں لڑکے میں گھرا ہوں
تو قیامت کی وفا عادت اسیر زینب دل کی میرے ایک قدم پہ زینب کلثوم نے کہا عباس راؤ شام کا بازار آ گیا عباس راؤ شام کا بازار آ گیا پیسوں پہ سر لیے ہوئے چلتے فرش کی بات رہتے گرد لاکھوں کے سگمان یہ جوان کس کو پکارے کون مدد کرنے آئے گا عباس راؤ شام کا بازار آ گیا عباس راؤ شام کا بازار آ گیا جو تماشی میں ایک رسول پاک کا یہ میرا ہے سر شرم سے جھکا کے یہ بے موت کی سزا عباس راؤ شام کا بازار آ گیا عباس راؤ شام کا بازار آ گیا لیلا کے پاس ہے کوئی اصغر کے پاس ہے کوئی بانوں کے پاس ہے کوئی اصغر کا سر ٹھہری ہوئی ہے بلکہ میں اب مصطفیٰ عباس راؤ شام کا بازار آ گیا عباس راؤ شام کا بازار آ گیا یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو ہے پابند نہ ہو رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصوم کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے پابند نہ ہوا
मासूमा जिंदा मिला तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा मिला तन्हा हो पाबंद ना हुआ है पाबंद ना हुआ है रोने पे न पहरा हो या रब कोई मासूमा जिंदा मिला तन्हा हो की सदाए लोगों और जिंदानों से अब भी आती है सकीना की सदाए लोगों और जिंदानों से अब भी आती है सकीना की सदाए मुसलमानों से अभी आती है सकीना की सदाए लोगों आए जिंदानों से अभी आती है सकीना की सदाए लोगों आए जिंदानों से मेरे बाबा को मिला दो मैं दुआएं दूंगी जिसकी यादें के जो कहती मुसलमानों से भी आती है सकीना की सदाए लोगों आए जिंदानों से भी आती है सकीना की सदाए लोगों आए जिंदानों से मेरे बाबा को मिला दो मैं दुआएं दूंगी जिसकी यादें के जो कहती थी मुसलमानों से अभी आती है सकीना की सदाए लोगों आए जिंदानों से अभी आती है सकीना की सदा है लोगों आए
ہے سکینہ کی صدا ہے لوگوں آئے زندانوں سے بولے سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا بولے سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا دل وطن کچھ کالیہ کرتا ہوں بازاروں میں خوش رہوں جب بھی جاری تیرے کانوں سے انبیاء کی سکینہ کی صدا ہے لوگوں آئے زندانوں سے انبیاء کی سکینہ کی صدا ہے لوگوں آئے زندانوں سے میرے بابا کو ملا تو میں دعائیں دوں گی سسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے انبیاء کی ہے سکینہ